ہمیشہ بلندی کی طرف جائے گا. جب ذہن بلند ہوگا، نفس بلند ہوگا، قلب بلند ہوگا تو اقدار بھی بلند پیدا ہوں گے، اخلاق بھی بلند پیدا ہوں گے، اور کبھی انسان سے کوئی انسانی بلند اور رفیع مرتبے سے گری ہوئی کوئی حرکت صادر ہو ہی نہیں سکتی. اس رتبے پر عام انسان پہنچ سکتے ہیں اگر ریاضت کریں. جنہیں اللہ نے معصوم پیدا ہی کیا ہو ان کا رتبہ کتنا بلند ہوگا. جو لوگ انبیاء اور ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی عصمت کے قائل نہیں ہیں نا، میں تو بس یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی شریف انسان کی زندگی کا معیار دیکھا ہی نہیں ہے. انسان، ایک عام انسان، بہت طالب علمانہ اور مکتبی سطح پہ گفتگو ہو جائے گی تو ہو جائے، کوئی حرج تو نہیں ہے. چند بڑے گناہ ہیں جن کی سزا قرآن مجید میں ہے. انسان پہلے اس مسئلے کو سن لیں. قرآن مجید کو آپ پڑھیں اور عام انسان کو دیکھیں کہ بہرحال انسان بہت گناہ کرتے ہیں. گنتی بتا سکتے ہیں؟ کچھ آئیڈیا ہے، اندازہ شمار کتنے گناہ کرتے ہوں گے یہ انسان؟ سینکڑوں میں، ہزاروں میں، لاکھوں میں؟ میرا خیال ہے اس سے بھی زیادہ، کروڑوں میں. انسان طرح طرح کی غلطیاں کرتا ہے، طرح طرح کی لغزشیں، خطائیں، سہو، نسیان، عمدن خطائیں اور انواع و اقسام. اللہ کتنا رؤوف و رحیم ہے. پورے قرآن مجید میں کتنی غلطیاں یا گناہ ایسے ہیں اسپیسیفکلی جن کی اللہ نے کیٹیگوریکلی ایک سزا بتائی ہے. 5 یا 6 بس. کیا سنا؟ غور سے سنا، قاعدے سے سنا. 5 یا 6 ایسی بڑی خطائیں ہیں جن کی اللہ نے قرآن مجید میں کھل کے سزا بتا دی ہے. ایک، قتل، کسی انسان کا بغیر جواز قتل کرنا. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں اس کی سزا بیان کی. دوسرے، چوری، سرقت. یہ ایسا گناہ ہے، چوری چھوٹی ہو یا بڑی، چوری کسی بھی قسم کی ہو، چوری ایک شریف انسان کی زندگی میں داخل نہیں ہونی چاہیے. چوری، اس کی ایک سزا مقرر ہے اپنے شرائط کے ساتھ. تیسرا بڑا گناہ وہ ہے ناموس انسان کی بے حرمتی. یہ میں ممبر کی زبان ایسی استعمال کر رہا ہوں کہ بالغ سمجھ جائیں اور نابالغ بچے جن کو سمجھانا اس وقت مقصود نہیں ہے وہ نہ سمجھیں. یہ ہماری تہذیب ہے، وہ الگ مغربی تہذیب ہے جو نابالغوں کو بالغوں کے احکام بتاتے ہیں. یہ ہماری تہذیب ہے کہ ہم حدیں مقرر کرتے ہیں کس کو کس وقت کون سی بات بتانی ہے. تو تیسری بات یہ ہے کہ ناموس انسانی کی بے حرمتی. یہ اتنی بڑی سزا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن مجید میں سزا مقرر ہے. چوتھی سزا وہ یہ ہے کہ ناموس انسانی کی خود بے حرمتی نہیں کی بلکہ کسی اور کو ناموس انسانی کی بے حرمتی کا الزام لگا دیا. یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سمجھ رہے کیا نفاست ہے، کیا لطافت ہے، کیا طہارت کا معیار ہے، کیا حفظ ناموس انسانی کا معیار قدرت نے مقرر کیا ہے. جوانان عزیز، بزرگان محترم، سمجھ رہے کیا عرض کر رہا ہوں؟ کسی بھی انسان پر ناموس انسانی کی بے حرمتی کا الزام لگایا تو قرآن کہتا ہے اس کو سزا دو اگر اپنے الزام کو ثابت نہ کرنے پائے. ٹھیک ہے. پانچواں اور بہت بڑا ایک گناہ کیا ہے؟ عام مفسرین اور فقہا جو کہتے ہیں وہ سمجھیں اور خدا کے یہاں جواب دیں گے جا کے کہ انہوں نے کیوں وہ رائے قائم کی. میں عرض کر رہا ہوں سورہ مبارکہ مائدہ ہی میں آئے تھے. ساری دنیا جب سوچ رہی تھی، سوال کر رہی تھی کہ ٹیررزم کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے. یہ آج کل کی اس صدی کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے نا. اس صدی کا سب سے بڑا مسئلہ دنیا والوں نے ٹیررزم بنا دیا ہے. اور یہ عوامی مسئلہ نہیں، یہ ہے حکومتی مسئلہ. دنیا کی جو بڑی بڑی حکومتیں ہیں ٹیررزم انہی کے زیر سایہ پروان چڑھتا ہے. وہی پیدا کرتے ہیں،
وہی سرپرستی کرتے ہیں. تو اب وہ ایک واقعہ رونما ہوا. 9/11 کا واقعہ بہت مشہور ہے, سب نے اس کی مذمت کی, لیکن یونائٹڈ نیشنز میں 3 دن کی کانفرنس ہوئی. سارے اخبارات میں, وہ سارے میڈیا کے جتنے شعبے ہیں, سب نے رپورٹ کیا اسی زمانے میں کہ ٹیررزم کی ڈیفینیشن مقرر کی جائے اور ٹیررزم کی سزا مقرر کی جائے. یونائٹڈ نیشنز کے معنی سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی ساری دنیا کی بڑی ذہانتوں کا مجمع, ہر ملک سے, ہر قوم سے, ہر ملت سے, ہر نیشن سے, ہر قومیت سے بڑے بڑے ذہین, پڑھے لکھے, ذمہ دار نمائندے وہاں منتخب ہوتے ہیں. تو 3 دن تک خوب گہما گہمی رہی, اور اس کے بعد جبکہ وقت کی ضرورت تھی کہ وہ مسئلہ حل ہو, مگر پھر اعلان یہ ہو گیا کہ یہ 3 دن کی کانفرنس متفق نہیں ہو سکی کہ ٹیررزم کی دراصل ڈیفینیشن کیا ہے. اچھا, جب ڈیفینیشن ہی پہ متفق نہیں ہو سکی تو جو چیز ڈیفائن نہ ہو اس کی سزا آپ کیسے مقرر کریں گے؟ دیکھ رہے ہیں انسانوں کے ساتھ اور انسانی معاشرے کے ساتھ کیا مذاق ہوتا ہے, کس طرح مذاق ہوتا ہے. اسی وقت اتفاق سے میں نیو یارک گیا ہوا تھا, اور میرے ایک بہت عزیز, دانشمند اور اہل خیر دوست, پروردگار انہیں سلامت رکھے اور خوب توفیقات میں اضافہ فرمائے, ڈاکٹر رضوان کاظمی صاحب ابھی حیات ہیں, پروردگار عمر خضر عطا فرمائے. انہوں نے اپنی طرف سے ایک خصوصی مجلس منعقد کی, آیت اللہ خوئی رضوان اللہ تعالی علیہ کی طرف سے, جو وہاں ایک بہت بڑا مؤسسہ ہے امام الخوئی سینٹر, اس میں. اور وہاں اس فقیر نے قرآن مجید کی ایک آیت کی روشنی میں ڈیفینیشن بھی بیان کی ٹیررزم کی, اور اس کی سزا بھی بیان کر دی. اور پھر اس کو ہم نے اردو میں بھی انگریزی میں بھی مقالات لکھ کر شائع بھی کر دیے, اور ایک حوالے کے طور پر صرف عرض کر رہا ہوں, اس بر صغیر میں, ہند پاکستان بر صغیر, اس میں الہ آباد ہائی کورٹ کی ایک گونج رہی ہے ہمیشہ. الہ آباد ہائی کورٹ سے جو ایک قانونی جرنل شائع ہوتا ہے ہائی کورٹ کی جانب سے, اس جرنل میں بھی وہ اس فقیر کا مقالہ چھپا انگریزی زبان میں. اور اس کے بعد بہت سے ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے ججز کے فون آئے کہ صاحب یہ تو آپ نے بڑی روشنی دکھا دی ہے, وہ بھی قرآن مجید کی آیت سے کہ ٹیررزم کسے کہتے ہیں اور اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے. تو قرآن مجید میں یہ 5 تو سب سے بڑے گناہ ہیں, آپ کو گنا دیے میں نے. اور گناہ کتنے کرتے ہیں ہم؟ بے شمار گناہ کرتے ہیں. وہ لطف الہی ہے کہ وہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے گناہ پر سزا نہیں دیتا, سزا دینے کا کسی اور کو اختیار بھی نہیں دیتا. میرا بندہ ہے, مجھ پہ چھوڑ دو, تم کون ہوتے ہو. توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے, استغفار کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے. دیکھیے آپ نے رافت, رحمت, ربوبیت. ماں باپ بچے کتنی شرارتیں کرتے ہیں, ہر شرارت پر سزا دیتے ہیں. کتنی شرارتیں ایسی ہیں کہ جس میں ماں باپ مسکراتے ہیں. کتنی شرارتیں ایسی ہیں جس پہ ماں باپ مسکراتے ہیں کہ نادانی میں کیا کیا ذہانت کی باتیں کر رہا ہے. اور ہمارے ہاں کچھ بڑی ایسی شرارتیں ہیں جن پہ پھر سزا, روک ٹوک سب ہوتی ہے. تو پروردگار عالم کا نفوس انسانی کو تربیت کرنے کا ایک اپنا انداز ہے. اس نے آپ کو یہ جسم عطا کیا, اور اس جسم کے اندر صرف تاریک مادی جسم نہیں دیا, اس کے اندر ایک روشنی بھی رکھی. وہ جو روح ہے وہ آپ کی روشنی ہے, آپ کے اندر جو نفس ہے وہ بھی روشن نفس عطا کیا ہے آپ کو اللہ نے. اور اس کے بعد کہا ہے کہ یہ ہر انسان کو ملا ہے. یہ اب یہ میں نے آپ کو گنا دیے بڑے بڑے گناہ, اور اس کے بعد ایک سوال کرتا ہوں جو میں نے کہا تھا کہ ذرا گفتگو, یعنی میں کوشش کر رہا ہوں کہ مقام ممبر سے جو بیان کا معیار ہے وہ قائم رہے. کوئی بھی انسان جا رہا ہو, آپ اسے دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً اپنی زندگی میں اس نے ضرور قتل کیے ہوں گے, کہہ سکتے ہیں حق ہے آپ کو؟ حق ہے نہیں. یعنی یہ مفروض ہے کہ ایک انسان قتل کیوں کرے گا, نہیں کرے گا. کوئی بھی انسان آئے تو سب سے پہلے وہ بری و ذمہ سمجھا جاتا ہے جب تک کہ الزام اس پر ثابت نہ ہو جائے, ہے نا. تو اصل اولی کیا ثابت ہوئی, انسان کی عصمت یا گنہگاری؟ واضح ہے جو بحث عرض کر رہا ہوں. کوئی بھی انسان ہو, آپ جج بن کے بیٹھ جائیں, کوئی بھی انسان لے آیا جائے, کالا ہو, گورا ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, کہا جائے یہ قاتل ہے, جج کیا کہے گا؟ کہہ دے گا بس سن کے قاتل ہے. عدالت میں کل چلتے کیوں ہیں مقدمے؟ ثابت تو ہو کہ یہ جرم اس سے سرزد ہوا یا نہیں. یہ جو تقاضا ہے عدالت کا, ثابت کرو کہ اس سے جرم سرزد ہوا.
اس کے معنی یہ ہے کہ نظام الہی ایسا ہے کہ انسان سے جرم سرزد نہیں ہونا چاہیے. مفروض یہ ہے، متوقع بات یہ ہے، توقع اس کی ہے کہ اس سے جرم سرزد نہیں ہوا ہوگا. ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ چہ جائے کہ ایک مرد مسلم جس نے کلمہ پڑھا ہو، چہ جائے کہ ایک مرد مومن جو دائرہ ولایت میں ہو، تو ایک انسان اگر اس کو دیکھے کوئی تو یہ توقع نہیں ہوگی، یعنی آپ کو حق حاصل نہیں ہے، آپ مجرم ہوں گے کہ سمجھے خامخواہ یہ قاتل ہے. کوئی جا رہا ہے آپ کہہ دیں یہ قاتل ہے، کوئی جا رہا ہے اور آپ اس پہ الزام لگا دیں. تو ابھی میں بتا چکا ہوں کہ ناموس انسانی کی بے حرمتی کا الزام لگانا بھی اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ کے اوپر سزا ہے. اگر آپ نے 4 گواہ پیش نہیں کیے، 2 نہیں 4 گواہ اگر پیش نہیں کیے تو سزا آپ کو ملے گی جن صاحب نے الزام لگایا ہے. اس کے معنی ہے کہ جتنے انسان ہیں ان سے توقع پروردگار کی کیا ہے کہ ان سے یہ گناہ سرزد نہیں ہوا ہے. ایک غیرت مند انسان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ایک غیرت مند انسان کبھی کسی ناموس کی بے حرمتی نہیں کر سکتا. یہ حضرت علی کا ارشاد ہے. ایمان شرط نہیں رکھا، اسلام شرط نہیں رکھا، ولایت شرط نہیں ہے. مولا علی کا جملہ ہے غیرت. ایک غیرت مند انسان کسی دوسرے انسان کی ناموس کی بے حرمتی نہیں کر سکتا. امیر المومنین فرما رہے ہیں. اس کے کیا معنی ہے کہ عام انسان اس سے گناہ سرزد ہو جائے یہ بعید ہے. ہو جائے تو پھر تحقیق کی جائے گی کن حالات میں ہوا تھا، کیا ہو گیا تھا. بھائی مجنون تھا، دیوانہ تھا، کسی نے جبر کیا تھا، کیا کیا تھا. ایک مسئلہ ہے کہ یہ چیز جو نہیں ہو سکتی تھی ہوئی کیسے. اس کی ایک اور مثال دوں، سمجھاؤں آپ کو. پانی ہر ایک پیتا ہے اور پانی پینے سے کوئی نہیں مرتا. توقع نہیں ہے کہ پانی زہر بن جائے گا. اگر کہیں پانی ایک گھونٹ پی کے کوئی مر جائے تو ساری دنیا تحقیق کرے گی یہ ہوا کیا تھا، اس پانی سے زہر کا فائدہ کیسے اٹھائے گا، اس پانی میں زہر کی تاثیر کیسے پیدا ہوئی، یہ تحقیق طلب مسئلہ ہوگا. اسی طرح ایک انسان سے یہ گناہ سرزد کیسے ہوا، یہ تحقیق طلب مسئلہ ہے. اس لیے کہ انسان کو انسان بنایا کس نے ہے؟ انسان کو انسان بنانے والا وہ اللہ ہے جو خود معصوم ہے. اللہ کو اللہ بنایا اس نے ہے جو خود معصوم ہے. اللہ معصوم ہے، اللہ بے خطا ہے، اللہ پاک ہے، اللہ طاہر ہے، اللہ عظیم ہے. اس نے جو چیز بنائی اس میں طہارت ہے، نفاست ہے، عظمت ہے. اور سب سے نفیس چیز جو اس پوری کائنات میں بنائی وہ انسان ہے. کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے انسان سے گناہ سرزد ہو جائے؟ اس لیے سارا عدالتی نظام ہے. تحقیق تو کرو اس نے کیا بھی ہے جرم یا نہیں، اس سے قتل سرزد ہوا یا نہیں، اس سے یہ گناہ سرزد ہوا یا نہیں، اس نے چوری کی یا نہیں، چوری کی تو کن حالات میں کی. مشہور واقعات ہیں. چور لایا گیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس. فوراً آپ نے اس کا ہاتھ قلم نہیں کیا. تحقیق تو کرو حالات کیا تھے، اس کی روزی روٹی آمدنی ہے نہیں ہے، بیوی بچے ہیں یا نہیں ہیں. ایسا تو نہیں گھر پہ بھوکے بچے بلک رہے تھے جن کی وجہ سے مجبوراً اس نے چوری کی ہو. اگر ایسا ہے تو پھر اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، بیت المال سے اس کی مدد کی جائے گی. یہ ہے اسلام. واضح ہے. تو اب بات کو مختصر کروں کہ جن لوگوں کو انبیاء اور ائمہ کی عصمت سمجھ میں نہیں آتی ان کو یہ بحث سمجھنی چاہیے کہ عام انسان کو اللہ نے معصوم پیدا کیا ہے، اور چاہے اس کے اوپر آیت نازل ہو یا نہ ہو، قرآن نازل ہو یا نہ ہو، توریت نازل ہو یا نہ ہو، صحیفہ کوئی آسمان سے نازل ہو یا نہ ہو، اس کو حفاظت کرنے والے فرشتے موجود ہو یا نہ ہو، اپنی خلقت کے اعتبار سے اگر ایک انسان غیر منحرف زندگی بسر کرتا رہے تو وہ دنیا میں جس طرح معصوم آیا ہے اسی طرح معصوم جائے گا. اس کا دامن گناہوں سے آلودہ نہیں ہو سکتا. چہ جائے کہ جن پر اللہ نے آیتیں نازل کی ہو، قرآن نازل کیا ہو، فرشتے ان کی مدد کے لیے ہو، ان کو معصوم آپ نہ سمجھیں. واضح ہوئی کس بلندی پہ گفتگو ہے.
اور واضح ہوئی ان کی جو کہتے ہیں اسلام میں سب سے خطرناک نظریہ یہ ہے کہ 12 اماموں کی معصوم ہونے کا نظریہ، اس سے بڑا خطرناک کا لفظ ہے، سب سے خطرناک نظریہ اسلام میں جو انٹروڈیوس کیا گیا وہ عصمت کا نظریہ ہے۔ عصمت کا نظریہ فطرت کا نظریہ ہے، عصمت کا نظریہ قرآن کا نظریہ ہے، عصمت کا نظریہ شریعت کا نظریہ ہے۔ شریعت آئی ہے انسان کی بنیادی عصمت کی حفاظت کے لیے۔ اب مجھ سے سنو کہ سب سے بڑا خطرناک نظریہ اسلام میں کون ہے؟ سب سے بڑا خطرناک نظریہ اسلام میں یہ ہے کہ قاتل اور مقتول سب برابر ہیں، ظالم مظلوم سب برابر ہیں، گناہگار بے گناہ سب برابر ہیں، جاہل اور عالم سب برابر ہیں، فاسق اور فاجر سب برابر ہیں۔ یہ وہ برابری کا نظریہ ہے جس نے ملت اسلامیہ کے چہرے کو روح سیاہ بنا دیا ہے۔ یہ وہ نظریہ ہے عملاً بھی اور نظریاتی اعتبار سے، یعنی کیا اسلام بنایا ہے قرآن سے ہٹ کے اور مصطفیٰ سے ہٹ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ اب ادھر ادھر بعض ملکوں سے پلانٹ کیے جا رہے ہیں جو بظاہر ہم میں سے ہیں، اور وہ یہ آواز اٹھا رہے ہیں یہ عصمت کا نظریہ کہاں سے آ گیا؟ آئیے میں سمجھاتا ہوں عصمت کا نظریہ کہاں سے آ گیا۔ اگر آپ کی والدہ نے خطا نہیں کی ہے تو آپ بھی معصوم ہیں۔ بس فرق عصمتوں میں ہے، ایک عصمت وہ ہے کہ جو عام انسان کی عصمت اللہ کی خدا داد عصمت ہے کہ اگر وہ انسانی قدروں پہ زندگی بسر کرتا چلا جائے اور انحراف نہ کرے تو اس سے کوئی بڑا گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ کہتے ہیں کہ ہر انسان زندگی میں کوئی نہ کوئی قتل ضرور کیا ہوگا، کوئی نہ کوئی اس نے حرمت پامال ضرور کی ہوگی، ہر انسان نے کوئی نہ کوئی خطا ضرور کی ہوگی، یہ کوئی قانون ہوا؟ یہ کوئی تصور ہے انسانیت کا؟ اور کیا یہ حقیقت سے قریب ہے بات؟ ہر انسان نے کوئی خطا ضرور کی ہوگی؟ یہ کوئی انسانی عظمت کا شعور ہے، ادراک ہے؟ یہی آپ کی دانش مندی کا معیار ہے؟ ہم عام انسان سے اگر وہ انسانی قدروں کے مطابق فطرت سلیمہ کے مطابق زندگی بسر کرے تو توقع کرتے ہیں کہ وہ بے خطا ہوگا، معصوم نہیں ہوگا علم کلام کی اصطلاح میں، لیکن محفوظ عن الخطا ہوگا، محفوظ عن الخطا ہوگا۔ کتنے ذہین ہیں جن کے لیے آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ماشاءاللہ دیکھیں ان سے کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس مسئلے میں ان سے کبھی بھول نہیں ہو سکتی۔ تجربے ہیں۔ کوئی بہت بڑا میتھمیٹیشین ہو، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی زندگی بھر اس نے کبھی کسی کیلکولیشن میں کوئی غلطی نہیں کی، اور اس سے توقع نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ عام انسانوں کے لیے یہ باتیں ہیں۔ یہ فرض کر لینا کہ انسان جو ہے وہ مجبول ہے خطا اور نسیان پر، مجبول یعنی اس کی جبلت میں ہے، مجبول ہے، مفطور ہے، اس کی فطرت ایسی ہے، وہ خلق ہوا ہے خطا و نسیان کے ساتھ، وہ مرکب ہے، الانسان مرکب من الخطا والنسیان، انسان تو خطا و نسیان کا پتلا ہے۔ یہ باطل نظریہ ہے، حرف باطل، بے معنی۔ ایک انسان عاجز کا اعتراف عجز ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک انسان عاجز کا اعتراف قصور ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک انسان کا اعتراف تقصیر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اصلاً انسان معصوم پیدا ہوتا ہے، اور اگر وہ منحرف نہ ہو، اچھا ماحول ملے، پاکیزہ ماحول ملے، اچھے ماں باپ ملے، بچوں کو اگر ابو طالب جیسا باپ ملے تو معصوم ہوگا، اور ابو سفیان جیسا ملے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔
قسم تاریخ بشریت میں اللہ نے جناب ابو طالب جیسی شخصیتوں کو نبوت ظاہری نہ دے کر، امامت ظاہری نہ دے کر، ولایت ظاہری نہ دے کر یہ احسان کیا ہے تاکہ انسان کے سامنے عظمت انسانی کا منارہ قائم رہے۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان کسے کہتے ہیں؟ محمد کو دیکھ کر تو ہم یہ پہچانتے ہیں نبی کسے کہتے ہیں، رسول کو دیکھ کر تو ہم یہ سمجھتے ہیں رسول کسے کہتے ہیں، علی کو دیکھ کر یہ ہم سمجھتے ہیں امام کسے کہتے ہیں، نبی کو علی کو دیکھ کر سمجھتے ہیں ولی کسے کہتے ہیں، ابو طالب کو دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں انسان کی عظمت کا معیار کیا ہوتا ہے۔ وحی آئے اور انسان بت کو سجدہ نہ کرے یہ الگ بات ہے، جبرائیل و فرشتے آئیں اور حفاظت کریں اور انسان بتوں کو سجدہ نہ کرے یہ الگ بات ہے۔ نہ وحی نازل ہو نہ فرشتے نازل ہوں، چاروں طرف بت رکھے ہوں، پھر بھی کوئی بت کو سجدہ نہ کرے۔ یہ کس عظمت انسانی کا معیار ہے؟ یہ کس عظمت انسانی کا معیار ہے؟ بہرحال عام عظمت انسانی پہ گفتگو ہو رہی ہے۔